امام حسین اور ان کے رفقا کو انتہائی بے کے ساتھ شہید کیا گیا۔ جب 10 محرم کا دن تھا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے فرات پہ پانی لینے کے لیے گئے۔ وہاں پہ ایک بدبخت کھڑا تھا، حسین ابن نمیر۔ اس نے پانی لینے سے منع کر دیا اور ایک تیر مارا جو ان کے ٹھوڑی پہ لگا۔ اس وقت انہوں نے ایک بد دعا کی کہ اے اللہ، انہوں نے تیرے رسول کی بیٹی کے فرزند کے ساتھ یہ کیا ہے، اے اللہ تعالیٰ میں اس کا شکوہ آپ سے کرتا ہوں، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، ان کا انجام برا بنا دے، ان میں سے کسی کو چھوڑنا نہ۔ امام زہری رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین کی بد دعا کو قبول کیا اور پھر ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا کے اندر سب کو سزائیں ملی۔ چنانچہ ایک مجلس لگی ہوئی تھی، ایک بزرگ زیادہ عمر کا بندہ، ایک بابا کھڑا تھا۔ وہ پہلے دیکھنے والا تھا لیکن دیکھا کہ اس دن وہ دیکھ نہیں رہا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تیری آنکھوں کو کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ خواب کے اندر میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آستینوں کو اوپر چڑھایا ہوا ہے، آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے اور آپ کے سامنے ایک چمڑا اس کو بچھایا ہوا ہے آپ کے سامنے، اور اس کے اوپر 10 لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اور وہ لوگ تھے جو حضرت امام حسین کے قتل میں ملوث تھے۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کے خون سے ایک سرائی بھری، وہ میری آنکھوں کے اندر ڈالی۔ جب میں صبح اٹھا تو میری بینائی ختم ہو چکی تھی، میں نابینا ہو چکا تھا۔ اسی طریقے سے وہ آدمی کہ جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو اپنے اونٹ کی گردن کے ساتھ باندھا تھا، لٹکایا تھا، اس کا انجام کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے رنگ کو سیاہ کالا کر دیا تھا، کالا سیاہ ہو چکا تھا، تارکون کی طرح ہو چکا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تو بڑا خوبصورت تھا، تیرا رنگ ایسے کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا کہ جب سے میں نے حضرت حسین کے سر کو اپنے اونٹ کی گردن کے ساتھ لٹکایا ہے، اس وقت سے جب میں سونے لگتا ہوں، جب میں سوتا ہوں تو 2 آدمی آتے ہیں، مجھے اٹھاتے ہیں اور دہکتے ہوئے کوئلوں کی آگ کے اوپر مجھے پھینک دیتے ہیں، اور اس طریقے سے اس وجہ سے میرا رنگ وہ کالا ہو گیا، اور اسی طریقے سے اس کی موت واقع ہوئی۔ اس طریقے سے ایک مجلس لگی ہوئی تھی، وہاں تذکرہ ہوا کہ حضرت امام حسین کے قاتلوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جلد سزا دے دی۔ ایک آدمی کہنے لگا کہ مجھے تو جلد سزا نہیں ملی، میں تو سی پھر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب وہ گھر گیا تو گھر کے چراغ کو درست کرنے لگا، اس کے اندر آگ لگی ہوئی تھی، وہ اس کے کپڑوں کو لگی، جس سے یہ خود جل گیا اور کوئلے کی طرح بن گیا۔ امام سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب میں نے جا کے دیکھا تو واقعی کوئلہ بنا ہوا تھا۔ اور اسی طریقے سے وہ آدمی کہ جس نے حضرت حسین کا پانی بند کیا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر سزا یہ دی کہ وہ پانی پیتا تھا لیکن پیاس نہیں بجھتی تھی، پیٹ بھر جاتا تھا لیکن پیاس نہیں بجھتی تھی، حتیٰ کہ پانی پی اس کے پیٹ پھٹ گیا اور اسی حالت میں وہ مردار ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد جو تھا، جو حضرت امام حسین کا سخت دشمن تھا اور بدبخت تھا، اس کو جب قتل کیا گیا تو اس کی گردن کو کتوں کے سامنے ڈالا گیا تاکہ پتہ چلے کہ حضرت امام حسین کے قاتل کا انجام یہ ہے۔